بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آقا کی ختم نبوت یہ حقیقت ہے واللہ حقیقت۔ میرے آقا کی ختم نبوت یہ حقیقت ہے واللہ حقیقت۔ سارے عالم پہ چھائی ہوئی ہے آپ کی یہ پیاری فضیلت۔ ایک سورج ہے افلاک والا، ساڈا سورج ہے اخلاق والا، وہ تو ہر شام ہندا غروب، ساڈے سورج نو ہر دم عروج، ساڈے سورج نو ہر دم عروج۔ سانو ملیا سراج منیر، سانو دیوے دی کوئی نہیں ضرورت۔ میرے آقا کی ختم نبوت یہ حقیقت ہے واللہ حقیقت۔ سارے عالم پہ چھائی ہوئی ہے آپ کی یہ پیاری فضیلت۔ مندہ بولے جو ساڈے نبی کو چیر ڈالیں گے ایسے لائیں کو۔ یہ جو ختم نبوت کے ڈاکو چنگے لگ دے نہیں بالکل یا ساکوں، چنگے لگ دے نہیں بالکل یا ساکوں۔ سانو جانا تو ود مدنی پیارا، سانو جانا تو ود کے محبت۔ میرے آقا کی ختم نبوت یہ حقیقت ہے واللہ حقیقت۔ سارے عالم پہ چھائی ہوئی ہے آپ کی یہ پیاری فضیلت۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اطہر واسطے ہے، اور درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ واسطے ہے۔ انتہائی عزت ادب احترام دے لائق بزرگ دوستو عزیز بھائیو، جتھے تک آواز جا رہی ہے سماعت فرمانے والی پردہ نشین اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال ساڑی حاضری نو اپنی بارگاہ اقدس و اطہر اندر قبول و منظور فرمائے، اور ساڑے مل بیٹھنے نو اجدائے فریضہ ادا کرنے نو اللہ سونا ساڑے سارے واسطے دنیا آخرت اندر نجات کامیابی دا باعث بنائے۔ میرے پیارے بھائیو، معاشرے دے اندر امن برقرار رکھن واسطے، خوشحالی برقرار رکھن واسطے، پیار اور محبت برقرار رکھن واسطے اسلام نے ساڑے واسطے قانون بنائے نے، اصول بنائے نے۔ ان قانوناں وچوں اصولاں وچوں ایک اصول اے ہے کہ ہر بندہ اپنے ہمسائے واسطے ایک اچھا ہمسایہ ثابت ہو جائے۔ دعا کرو اللہ پاک سانو نیک ہمسایاں دے اندر شمار فرمائے۔ ہر بندہ کوشش کرے، اپنا جائزہ لائے، اپنے اندر نظر دوڑائے کہ میں کتے ایک برا ہمسایہ سے نہیں، میں کتے ایک تکلیف دین والا اور ایذا دین والا اور رسوا کرنے والا ہمسایہ تے نہیں، میں ایک ایسا ہمسایہ تے نہیں جڑا معاشرے دے اندر جدے بارے لوگاں دیاں انگلاں اٹھ رہی ہیں۔ تو ہر بندہ اپنا جائزہ لگے۔ میرے پیارے بھائیو، اگر امیر ہمسایہ تے او غریب ہمسایہ دا خیال رکھے، اگر غریب ہمسایہ تے او امیر ہمسایہ دا احترام کرے، ادب کرے، او دا خیال رکھے۔ اس طرح دیکھیا دنیا دے اندر بسا اوقات جڑا غریب ہمسایہ ہے نا،
او دی ہر وقت اپنے امیر ہمسائے دے مال اتے نظر ہوندی ہے. بس اوقات انج ہوندا ہے ہر وقت او دی نظر اپنے امیر ہمسائے دے مال اتے ہوندی ہے, او دی دولت اتے ہوندی ہے. خود کم کاج نہیں کرنا, کاروبار نہیں کرنا, ڈیوٹی تے نہیں جانا. او دی کوشش ہوندی ہے کہ جیڑی بھی میری ضرورت ہے نا وہ میرا امیر ہمسایہ پوری کر دے. یہ بات بھی غلط ہے. اور بسا اوقات اس طرح دیکھا جاندہ ہے کہ اگر کوئی امیر ہمسایہ تو وہ اپنے غریب ہمسائے تو نفرت کردہ ہے, وہ دے تو دور رہندہ ہے, وہ دے نال سلام نہیں لیندہ, ہاں جی وہ دے کل نفرت کردہ ہے. ایسی بات بھی نہیں ہونی چاہیے دی. آؤ تو میں ایک حدیث پاک سناما تے پھر اگے گل شروع کریے. میرے اور تو خاڑے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مسقال ذرۃ من کبر. میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جس بندے دے دل دے اندر ایک ذرے برابر بھی تکبر ہوئے گا وہ بندہ جنت جا سکدا, وہ بندہ جنت نہیں جا سکدا. قال رجل, ایک بندے نے عرض کی تھی یا رسول اللہ, اے اللہ دے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان الرجل یحب ان یکون ثوبہ حسنا و نعلہ حسنا. اے اللہ دے محبوب پیغمبر جی ایک بندہ ہے وہ پسند کردہ ہے کہ میں اچھا کپڑا پہننا, میں قیمتی کپڑا پہننا, میں قیمتی جتی پہننا, میں اچھا گھر بناما, قیمتی گھر بناما. حضور اے بھی تکبر ہے. آپ نے فرمایا ان اللہ جمیل و یحب الجمال. اے تکبر نہیں بلکہ اللہ خود بھی خوبصورت ہے, اللہ خوبصورتی نو پسند کردہ ہے. تو عرض کی تھی پھر تکبر کیے. آپ نے فرمایا الکبر بطر الحق, تکبر اے ہے کہ بندہ حق بات دا انکار کر دے. ایک بات ہے وہ دے اندر پتا بھی ہے بندے نے کچھ صداقت ہے اور وہ بات صحیح ہے, پھر بھی بندہ اس صحیح بات نو منن تو انکار کر دے وے. وغمت الناس, اور لوگانو حقیر سمجھے. اے جت تکبر. اس واسطے اگر کوئی ہمسایہ غریب ہے تو انہوں حقیر نہیں سمجھنا چاہیے دا, وہ دے کل نفرت نہیں کرنی چاہیے دی. میں دیکھیا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ بندے نو پیسہ زیادہ دے دیندہ ہے, مال کاروبار دولت زیادہ دے دیندہ ہے, وہ پھر بندے دی کوشش ہوندی ہے, خواہش ہوندی ہے کہ میں کسے امیر کلونی دے اندر جا کے اپنا مکان بنا لما, ایتھے میرے آسے پاسے غریب غربا نے اے میں نو چنگے نہیں لگ دے. نہ میرے پیارے بھائیو اس نیت نال اگر اپنا گھر چھوڑ کے گھر تبدیل کرو گے تو پھر گناہگار ٹھہرو گے. ہاں اگر کسی اور وجہ تو اگر جاؤ گے کسی اچھی جگہ تے تسی جا کے اپنا اچھی کلونی اندر مکان بنا لیندے ہو تو کوئی گناہ نہیں. میں عرض کر دیتی حدیث ہے میرے محبوب پیغمبر دی کہ تکبر کسے نو حقیر سمجھنا, کسے نو ماڑا سمجھنا, کسے کلو نفرت کرنا, اے تکبر ہے. اللہ سانو اس تکبر تو بچائے. اور دعا کرو اللہ سانو ساریانو ایک دوسرے دا خیال رکھن دی توفیق عطا فرمائے, ایک دوسرے دا احساس کرن دی توفیق عطا فرمائے, اور ہر بندے نو اللہ ساڑے وچوں ہر بندے نو ایک اچھا ہمسایہ بنا دے وے جس طرح دا ہمسایہ اللہ نو پسند ہے. اور میں یہ بھی عرض کراں کہ ہمسایہ دے معاملے اندر زیادہ تر خرابی عورتاں دے اندر پیدا ہو جاندی ہے. میریاں ماما بہنا خیال کرن, اپنی زبان دی وجہ تو کسے ہمسائے نو دکھ نہ دین, اپنی سخت زبانی دی وجہ تو چرب لسانی دی وجہ تو کسے ہمسائے نو اور اپنے آڈیاں گوانڈیاں نو دکھ نہ دین, انہوں تکلیف نہ دین. اللہ سانو ساریاں نو نیک بنا دے وے, اللہ سانو ساریاں نو ایک دوسرے دا خیال رکھن دی توفیق عطا فرمائے. اے سورت نساء اور سورت نساء دی آیت نمبر 36, اس آیت دے اندر اللہ پاک نے ہمسایاں دے حقوق دا تذکرہ فرمایا. سبحان اللہ. آئیے ذرا پہلے آیت پاک سن لئیے پھر انشاءاللہ اگے اپاں گل شروع کرنے ہیں. اج ہمسایاں دے حقوق دی گل کرنی ہے, اج ہمسایاں دی بات کرنی ہے, اج ہمسایاں نال پیار محبت دی بات کرنی ہے, اج ہمسایاں دے دکھ سکھ دی بات کرنی ہے, اج ہمسایاں دی بھوک تے پیاس دی بات کرنی ہے. ایک اچھے ہمسائے دی خاطر سانو کی کرنا چاہیے ہے, ایک اچھا ہمسایہ بنن واسطے
واسطے سانو کی کرنا چاہیے. آؤ ذرا اللہ دے قرآن وچ سنو اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان وچ سنو. اللہ واللہ اللہ غور کرنا ذرا توجہ کرنا. فرمایا وَعْبُدُ اللَّهَ وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. اللہ نے اپنے قرآن پاک دے اندر نا اس مقام تے اپنی عبادت دے حکم تو بعد 9 ایسے رشتے تے ناتیاں دا اور 9 قسم دے ایسے بندیاں دا تذکرہ کیتا ہے جنہاں نال حسن سلوک کرنا چاہیے. ہاں جی اللہ واللہ اللہ. سب تو پہلے اللہ پاک نے اپنی عبادت دا حکم دیتا. اپنی عبادت دے حکم تو بعد اللہ پاک نے فرمایا کائنات دے رہن والےو اللہ واللہ ماں باپ نال حسن سلوک کرنا ہے اور دوسرے نمبر تے قریبی رشتہ داراں دے نال حسن سلوک کرنا ہے اور تیسرے نمبر تے یتیماں نال حسن سلوک کرنا ہے اور چوتھے نمبر تے والمساکین مسکیناں نال حسن سلوک کرنا ہے اور پنجویں تے چھٹے نمبر تے اللہ پاک نے 2 قسم دے ہمسایاں دا تذکرہ کیتا ہے. فرمایا والجار ذی القربى ایسا ہمسایا جڑا ہمسایا بھی ہے تے رشتہ دار بھی ہے جڑا ہمسایا بھی ہے تے قریبی بھی ہے. ایسے رشتہ دار ہمسائے نال بھی اچھا سلوک کرنا ہے. فرمایا والجار الجنوب اور ایسا ہمسایا جڑا ناتے برادری ہے ناتے خاندان ہے ناتے رشتہ دار ہے. اللہ فرماندے نے ایسے ہمسائے نال بھی اچھا سلوک کرنا ہے. اور 7ویں نمبر تے اللہ پاک نے اعلان فرمایا والصاحب بالجنب اگر کسے دفتر دے اندر تسی کام کر دیو توڑا ساتھی ہے توڑا کلیک ہے. اگر کسے مل دے اندر کام کر دیو توڑا مزدور پر آئے. ایسے بندے نال بھی اللہ فرماندے نے اچھا سلوک کرنا ہے. اللہ واللہ 8ویں نمبر تے فرمایا وابن السبیل جڑا سفر دا توڑا دوست ہے جڑا سفر دا توڑا ساتھی ہے جڑا سفر دا توڑا ساتھی ہے ہمسایا سفر دا ہوئے. فرمایا ایسے ہمسائے نال بھی اچھا سلوک کرنا ہے. اور 9ویں نمبر تے فرمایا وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا يحب من کانا ان اللہ لا يحب من کانا مختالا فخورا. اور 9ویں نمبر تے فرمایا جڑا توڑا متحت ہووے جڑا توڑا نوکر ہووے جڑا توڑا ملازم ہووے او دے نال بھی اچھا سلوک کرنا ہے. اللہ پاک نے ایک کوئی ایت دے اندر 9 قسم دے لوگاں دا تذکرہ فرمایا ہے. فرمایا انہاں نال اچھا سلوک کرنا ہے. انہاں 9 قسم دے بندیاں دے وچوں اللہ پاک نے 5ویں نمبر تے 6ٹے نمبر تے ہمسایاں دا تذکرہ فرمایا ہے. امام قرطبی لکھ دینے اپنی تفسیر دے اندر کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس ایت دی تفسیر اندر لکھ دینے کہ توڑا ہمسایا پاویں غیر مسلم ہووے او دے نال بھی اچھا سلوک کرنا ہے. اللہ دے قرآن دے اس مقام تو او فرماندے نے ثابت ہو رہا ہے کہ اگر توڑا ہمسایا کافر ہے اگر توڑا ہمسایا مسلمان نہیں ہے اگر توڑا ہمسایا غیر مسلم ہے تے او دے نال بھی اچھا سلوک کرنا ہے. اللہ واللہ اللہ غور کرنا توجہ کرنا. آئیے ہن میں تانوں اپنے محبوب پیغمبر دی ایک حدیث سنا
دے ماں اس حدیث وچو ثابت اے ہوئے گا پتہ اے چلے گا کہ ہمسایاں نل کننا اچھا سلوک کرنا ہے ہمسایاں دا کننا خیال کرنا ہے اللہ اللہ آئیے ذرا توجہ کیجئے بخاری اندر بھی حدیث تے مسلم شریف دے اندر بھی حدیث پاکے اور راویہ نے امی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطاہرہ آنکھ رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما زال جبریل یوصینی بالجاری حتی ظننت انہو سیورثہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترجمہ سن لو بڑا پیارا ترجمہ اس حدیث پاک دا اما عائشہ فرماندیاں نے کہ میرے محبوب پیغمبر نے بڑیاں پیاریاں گلاں کیتیاں اور اے حدیث دے جڑے لفظ نے نا ما زالا ما زالا ما زالا انہا لفظاں تو ثابت ہو رہی ہے کہ جناب جبریل میرے محبوب پیغمبر دے کل آئے نے ہمسایاں دا حق دسن واسطے ہمسایاں نال حسن سلوک دا پیغام لے کے جناب جبریل میرے نبی کل آئے نے تے ایک واری نہیں دو واری نہیں تین واری نہیں بلکہ بے شمار مرتبہ جناب جبریل میرے نبی دے کل آئے نے اللہ واللہ مثال دے طور تے ایک واری میرے نبی کل آئے تے آکے عرض کی تے سونے اور رب نے منو بھیجے تواڈے کل پیغام دے کے اللہ دے محبوب پیغمبر جی رب نے آکھے ہے ہمسایاں نال حسن سلوک کیتا جائے چلے گئے پیغام دے کے کچھ دنوں تو بعد پھر آئے نے عرض کر دینے سونےوں رب نے منو پیغام دیتا ہے ہمسایاں دا خیال رکھیا جائے پیغام دے کے چلے گئے کچھ دنوں تو بعد پھر آ گئے اللہ واللہ عرض کر دینے سونےوں رب نے منو پھر بھیجے ہے کہ ہمسایاں دے دکھ سکھ دا ساچی تے حصے دار بنیا جائے پھر چلے گئے کچھ دنوں تو بعد پھر آ گئے عرض کر دینے سونے اے جناب جبریل بار بار آ رہے نے میرے محبوب پیغمبر دے کول اے ما زالا اے جڑے الفاظ نے نا اے نا تو ثابت ہو رہے ہیں جناب جبریل بار بار آ رہے نے ہمسایاں دے نال حسن سلوک کرن دا پیغام لے کے حتی ظننتو میرے محبوب پیغمبر فرمان دینے اتنی واری آئے جناب جبریل ہمسایاں دے نال حسن سلوک دا پیغام لے کے کہ میں محمد نو محسوس ہون لگ گیا کہ میں محمد نو شک پہ گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں محمد خیال کرن لگ گیا کہ آن قریب جناب جبریل دوبارہ آنگے ہمسایاں دے بارے اے پیغام لے کے آنگے جناب جبریل آکھنگے اے محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب نے پیغام دیتے کہ ہمسایاں نو وراثت دے اندر شریک کیتا جائے رب نے پیغام دیتے کہ ہمسایاں نو جائیداد دے اندر حصے دار بنا دیتا جائے میرے محبوب پیغمبر فرمان دے نے منو شک پہ گیا اے پیغام بھی ان قریب جبریل لے کے آئے گا وہ بندیا اس حدیث تو ثابت اے ہویا کہ جڑے حقوق تیرے اتے تیرے رشتہ داراں دینے انہاں دے قریب قریب حق تیرے ہمسایاں دینے اللہ واللہ اللہ تیرے واسطے جڑے حقوق تیرے ماں باپ دینے انہاں نالو تھوڑے جے کم حقوق تیرے ہمسایاں دینے جڑے حقوق تیرے واسطے تیری اولاد دینے انہاں نالو تھوڑے جے کم حقوق تیرے ہمسایاں دینے جڑے حقوق تیرے واسطے تیرے پراما دینے انہاں نالو تھوڑے جے کم حقوق تیرے ہمسایاں دینے جڑے حقوق تیرے تے تیریاں بہنا دینے انہاں نالو تھوڑے جے کم حقوق تیرے ہمسایاں دینے رب دا قرآن سچا ہومیاں رب دا قرآن سچا فرمایا والجار ذل قربا والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبیل
وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا۔ اللہ اللہ سمجھ آ رہی ہے نا ماشاءاللہ؟ آئیے ذرا غور کیجئے، میں قربان جاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمسایاں دے حقوق دے بارے کی میں پیاری گل سمجھا دیتے۔ اللہ 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 میں پھر کیوں نہ عرضہ کر دیواں کہ تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا، وہ جنوں ویکھیاں چن شرماوے تے جے او رکھے قدم زمین تے وہ ساری دھرتی خوش ہو جاوے تے جے او جاوے سیر کرنو سارا فلک سجایا جاوے تے جے او کھولے وال زلفاں دے تے راہی راہ بھول جاوے۔ اللہ 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 غور کرنا توجہ کرنا میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر نے تائیں تے ایک مقام تے اے بھی بخاری شریف دے اندر حدیث ہے۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ راوی نے ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن۔ میرے محبوب پیغمبر نے 3 واری فرمایا مینوں اللہ دی قسم او بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ دوجی واری پھر فرمایا اوے لوگوں مینوں اللہ دی قسم او بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ تیجی واری پھر میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اوے کائنات دے رہنا لیو میں محمد اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا او بندہ کدی بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ عرض کر دینے اللہ واللہ کی الہ یا رسول اللہ ایک بندے نے عرضاں کی تیاں اے اللہ دے محبوب پیغمبر جی او کیڑا ایسا بد نصیبے او کیڑا ایسا بد بختے او کیڑا ایسا ماڑے لکھاں والا جدے بارے تساں 3 واری فرما دیتا کہ او بندہ مومن نہیں او بندہ مومن نہیں۔ تے میرے تیرے محبوب پیغمبر نے فرمایا الذی لا یؤمن جارہ ببوائقہ۔ اللہ اللہ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا وہ کائنات دے رہنا لیو او بندہ مومن نہیں جس بندے دی تکلیف کولوں یودا ہمسایا محفوظ نہیں۔ اللہ اللہ جس بندے کولوں دا ہمسایا محفوظ نہیں او دیاں شرارتاں کولوں او دیاں سازشاں کولوں اگر او دا ہمسایا محفوظ نہیں ہے تے میرے نبی نے 3 واری قسم چک کے فرمایا او بندہ مومن ہے۔ 3 واری میرے محبوب پیغمبر نے قسمہ چک کے فرمایا او بندہ مومن نہیں ہے او بندہ مومن نہیں ہے جدے کولوں یودا ہمسایا محفوظ نہیں ہے۔ اللہ واللہ آج اپنا جائزہ لے مسلمانہ کتے تو اپنے ہمسائے نو گالتے نہیں دیتے اگر گالی دیتی ہے او دے کولوں معافی مانگ لے۔ آج اپنا جائزہ لے مسلمانہ اپنے ہمسائے نو دکھ دے نہیں دیتا اگر دکھ دیتا ہے او دے کولوں معافی
معافی مانگ لے اج اپنا جہزہ لے مسلمانہ تیرا ہمسایا تیرے کلو کتے ناراض تے نہیں ہے اگر ناراض ہے تے پھر او دے کلو معافی مانگ لے اللہ اللہ کائنات دے رہن آلیو میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر تشریف فرمانے ایک بندہ یا کی عرض کردہ سونےوں انہا فلانا تا تذکارو من کسرت صلاتیہا و سیامیہا و صدقاتیہا اے اللہ دے محبوب پیغمبر جے ایک بی بی دیاں بڑیاں تمانے او بڑے نفلی روزے رکھ دیئے او بڑیاں نفلی نمازاں پڑھ دیئے او بڑے نفلی صدقے تے خیرات کر دیئے اللہ دے محبوب پیغمبر جی اس بی بی دے اندر ایک خامی ہے آپ نے فرمایا او کیڑی خامی ہے عرض کردہ غیرہ انہا تو ازی جیرانہا بلسانیہا اے جڑی بی بی ہے او دے اندر ایک فالٹ ہے او دے اندر ایک برائی ہے او دے اندر ایک عیب ہے اللہ او دے اندر ایک خامی ہے عرض کردہ سونےوں اے دی زبان کولو اے دے ہمسائے بڑے تنگ نے اے دی زبان کولو اے دے گوانڈی بڑے تنگ نے اللہ کائنات دے رہنا لیو اس ویلے میرے محبوب پیغمبر نے کی فرمایا آپ نے فرمایا ہیا فی النار اوے ڈر جو ہمسایاں نو دکھ دین تو میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اگر بی بی دے ہمسائے دے کلو تنگ نے اگر اے اپنے ہمسایاں نو دکھ دین دیئے اے دے دیاں نفلی نمازاں بھی برباد ہو گئیاں اے دے نفلی روزے بھی برباد ہو گئے اے دے نفلی صدقے تے خیرات بھی برباد ہو گئے آپ نے فرمایا ہیا فی النار کل قیامت والے دن بی بی جہنم دا بالن بن جائے گی آگ دا بالن بن جائے گے میں قربان جاواں میرے محبوب پیغمبر نو اے جناب والا اے صحابی عرض کردہ سونےوں ایک اور بی بی دے بارے بھی ذرا سانو مسئلہ دس دیو او جڑی بی بی ہے او زیادہ نفلی نمازاں تے نہیں پڑھ دی او زیادہ صدقے خیرات تے نہیں کر دی لیکن ایک گل ضرور ہے لا جیرانہا انہیں اپنے ہمسایاں نو کدی دکھ نہیں دیتا انہیں اپنے ہمسایاں نو کدی تکلیف نہیں دیتی بی بیو اپنے ہمسایاں نو دکھ نہ دیا جے میرے محبوب پیغمبر نے ایسی بی بی دے بارے خوش خبری سنائیے جڑی بی بی ہمسایاں نو تکلیف نہیں دین دی فرمایا بے شک دیاں نفلی نمازاں تھوڑیاں نے بے شک دیاں نفلی نیکیاں تھوڑیاں نے یا فی الجنہ یا فی الجنہ کیونکہ اے دے اتے ہمسائے راضی نے اس واسطے سے بی بی اتے عرشہ والا رب بھی راضی ہے اللہ بھی راضی ہے اللہ غور کرنا توجہ کرنا کائنات دے رہنا لیو میں عرض کرنا چاہنا میرے محبوب پیغمبر نے سانو ساریاں گلاں سمجھا دیتیاں لوگو ہمسایاں نو دکھ نہ دیا جے ہمسایاں نو تکلیف نہ دیا جے رب دا قرآن سچا ہمیاں رب دا قرآن سچا فرمایا والجار ذل قربا والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم اللہ میں قربان جاواں اللہ حضرت عبداللہ ابن عباس دے فرمان دے مطابق اس ایت توے ثابت ہوندا ہے ہمسایہ باویں غیر مسلم ویے انہوں دکھ دینا ہمسایہ باویں کافر ویے انہوں دکھ نہیں دینا اللہ غور کیجئے توجہ کیجئے ہمسایہ ہوئے تے ایسا اللہ ایک مرتبہ میں قربان جاواں میرے محبوب
پیغمبر تشریف فرمانے، حضرت ابو بکر آئے نے، حضرت عمر آئے نے، میرے محبوب پیغمبر نے چہرے ویکھ کے پڑھ لیا۔ میرے نبی فرماتے نے انج لگدا ہے جویں تانوں بھوک لگی ہوئی ہے، انج لگدا ہے جویں تانوں بھوک نے ستایا ہویا۔ توجہ کریا جے، گل بڑی پیاری آ گئی۔ اے دونوں عرض کر دینے سونےو ہاں ہاں اج بڑی بھوک لگی ہوئی ہے، تے میرے نبی فرماندے نے جے تانوں بھوک لگی ہے تے میں محمد نو بھی اج بھوک بڑی لگی ہوئی ہے۔ آؤ انصاری دے گھر چلیے، قریبی ایک انصاری دا گھر ہے، میرے نبی دے یار دا گھر ہے، میرے نبی دے دوست دا گھر ہے، میرے نبی دے صحابی دا گھر ہے۔ ہمسایا ہوئے تے ایسا میرے محبوب پیغمبر اس انصاری صحابی دے گھر جس ویلے گئے نے، انصاری گھر اندر موجود کوئی نہیں سے، پر اس اللہ دے بندے دی بیوی گھر اندر موجود سے، او دی بیوی گھر اندر موجود سی۔ جدو انہیں ویکھیا کائنات دا سونا نبی آیا ہے، ابو بکر نو نال لے کے آیا ہے، عمر نو نال لے کے آیا ہے۔ حدیث دے الفاظ نے بی بی آندی ہے سونےو تواڈا تے تواڈے یاراں دا آنا مبارک ہووے۔ تسی آئے ہو مینوں چاہ چڑھ گئے نے، اللہ اللہ او میاں تیرے گھر ہمسایا آوے تے متھے تے وٹ نہ پائے کر، او دی جڑی بھی حاجت ہووے، او دی جڑی بھی ضرورت ہووے کوشش کریا کر، او دی ضرورت پوری کر دیتا کر، او دی حاجت نو پورا کر دیتا کر۔ تو زمین تے رہ کے اپنے ہمسائے دی ضرورت پوری کریں گا، میرا رب تیریاں دنیا آخرت دیاں ساریاں ضرورتیں پوریاں کر دے گا۔ اللہ واللہ اللہ۔ اور گل بڑی پیاری آ گئی، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے بی بی نے پتہ کیا کیا آندھی سونےو تسی تشریف رکھو، میرے خامد کھجورات میرے خامد پانی لہن واسطے گئے نہیں، اللہ واللہ ہونے آ جان گے، اللہ واللہ میرے محبوب پیغمبر بوتھے ہی بیٹھ جاندے نے، حضرت ابو بکر تے حضرت عمر بھی بیٹھ جاندے نے۔ میں قربان جاواں اج تھوڑی دیر تو بعد او انصاری صحابی بھی آ گیا، اللہ اللہ جدوں نے اپنے محبوب پیغمبر نو ویکھیا، جدوں ابو بکر تے عمر نو ویکھیا، او دی خوشی دی انتہا نہیں رہی ہے۔ اج ساڈے گھر کون آیا ہے؟ آمینہ دا لال آیا ہے۔ اج ساڈے گھر کون آیا ہے؟ سونا ابو بکر آیا ہے۔ اج ساڈے گھر کون آیا ہے؟ سونا عمر آیا ہے۔ ہمسائے دی خدمت کرنا تے اونج بھی فرض ہے، تے جے ہمسایا سونا محمد ہووے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر خدمت کرنا کنا مزہ دے گا، کنا لطف آئے گا۔ اللہ واللہ میرے محبوب پیغمبر نو جلدی نال پانی پیش کیتا، پانی پی کے جلدی نال اپنے باغ دے اندر دوبارہ دوڑ کے چلا جاندا ہے، جا کے کھجوراں توڑ کے لے آیا ہے۔ عرض کردہ سونےو اے کھجوراں کھاؤ نا، جدو میرے نبی پاک نے کھجوراں کھانیاں شروع کر دیتیاں نے، انہیں ہاتھ دے اندر چھری پکڑ لئیے، انج کر کے اپنیاں بکریاں والے ٹور پہ آئے، اور مہمان ہوئے تے ایسا میں قربان جاواں، میرے نبی فرمان دینے ایاکا والغلوب، اور میرے یارا دودھ والی بکری نو ذبح نہ کریں، آسانی نہ لگر کوئی اور بکری میسر ہو سکتی ہے تے پھر ذبح کر لے، تکلف نہ کریں۔ تو اے پتہ چلیا ہمسائے نو چاہیے اپنے ہمسائے دا خیال رکھے، او دے تکلف دا خیال رکھے، او دے دکھ سکھ دا خیال رکھے۔ اللہ واللہ تھوڑی دیر گزریے، اس میرے محبوب پیغمبر دے یار نے بکری نو ذبح کیتا ہے، او دا گوشت تیار کیتا ہے، او دا گوشت تیار کر کے میرے نبی دے اکیلے آ کے رکھ دیتا ہے۔ میں قربان جاواں میرے محبوب پیغمبر نے نالے کھانا کھادا ہے، نالے چولیاں چک چک کے اپنے یار لئی دعاواں کیتیاں نے۔ اللہ اللہ او میاں اگر تو چاہنا ہے کہ تیرا ہمسایہ تینوں دعاواں دے وے تے پھر اپنے ہمسائے دا خیال رکھیا کر۔ اللہ واللہ اللہ رب دا قرآن سچا ہو میاں، رب دا قرآن سچا فرمایا والجار ذل قربا والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما
ملکت ایمانکم ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا۔ اللہ اللہ غور کرنا، توجہ کرنا، میرے تیرے محبوب پیغمبر نے ایک اور موقع تے فرما دیتا، فرمایا وہ لوگو او بندہ مومن نہیں ہو سکدا، او بندہ مومن نہیں ہو سکدا۔ صحابہ عرض کر دینے سونےوں کیڑا بندہ؟ تے میرے تیرے محبوب پیغمبر نے فرمایا او بندہ مومن نہیں ہو سکدا جدے شر دی وجہ تو، جدے ڈر دی وجہ تو، جدے خوف دی وجہ تو او دا ہمسایا اپنا بوا بند کر کے رکھ دائے۔ اللہ واللہ کتنے ایسے برے ہمسائے نے جنہ دے خوف دی وجہ تو ہمسائے دروازے بند کر لیندے نے، انہاں دے منڈے آن گے کتے ساڑا کوئی سامان چوری نہ کر جان۔ اللہ واللہ لوگو اپنے بچیاں تے نظر رکھو، تواڈے بچے کم تے نہیں جاندے تے کیوں نہیں جاندے، تواڈے بچے ڈیوٹی تے نہیں جاندے تے کیوں نہیں جاندے، آوارہ گردی کر لینے تے کیوں کر لینے، ویلے پھر رہنے تے کیوں پھر رہنے، انہوں کسے کام تے بھیجو، اگر یہ ویلے رہن گے تو اڈی بدنامی دا بیس بنن گے، کتے ہمسایاں والو علماء آئے گا، کتے رشتہ داراں والو علماء آئے گا۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اگر تواڈے ڈر دی وجہ تو ہمسائے نے بوا بند کر لیا تے رب نے تواڈے ایمان دا بوا بھی بند کر دینا ہے۔ لہذا تسی مومن اونی دیر تک نہیں ہو سکدے جنی دیر تک تواڈا ہمسایہ تواڈے کولو خوش نہیں ہوئے گا۔ اللہ واللہ اللہ غور کرنا، توجہ کرنا، میرے تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی نے فرمایا اے لوگو ہمسائے تین طرح دے ہندے نے، ایک او ہمسایہ جڑا ہمسایہ بھی ہے تے قریبی رشتہ دار بھی ہے تے مسلمان بھی ہے، دوجا او ہمسایہ جڑا ہمسایہ بھی ہے تے قریبی رشتہ دار کوئی نہیں پر مسلمان ہے، تے تیسرا او ہمسایہ میرے نبی نے فرمایا نہ توڑا رشتہ دار ہے نہ او کلمے دا ویرے پھر لیکن ہمسایہ ہے۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جڑا غیر مسلم ہمسایہ ہے او دے حقوق دا تحفظ کرنا توڑے تے فرض ہے، او دی عزت او دی جان او دی مال او دی آبرو دی حفاظت کرنا توڑے تے ضروری ہے۔ اللہ واللہ لوگو تائیتے میرے نبی نے فرمایا اگر کسے ہمسائے دا کوئی ہمسایہ، اگر کسے بندے دا ہمسایہ رات نو بھکا سو گیا تے کل قیامت والے دن سوال کر لیں، او میاں سوال ہو جانا قیامت والے دن تیرا ہمسایہ فلاں دن بھکا سو گیا، تیرا ہمسایہ فلاں راتی بھکا سو گیا۔ اللہ واللہ اللہ آئیے ذرا آخری حدیث سنیے، اس حدیث دے اندر میرے محبوب پیغمبر نے ایک ہمسائے دے 10 حقوق بیان کیتے نے۔ اللہ واللہ پہلے نمبر تے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اگر ہمسایہ تیرے کل مدد طلب کر دے تے او دی مدد کر، فرمایا وَتَعَامَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَامَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ انہوں تیری مدد دی ضرورت ہے، تیری ہیلپ دی ضرورت ہے، ہمسائے دی مدد کریو دی ہیلپ کر۔ میرے نبی نے فرمایا دنیا تے رہ کے ہمسایہ تے کی کسے عام بندے دی تو مدد کر دے میں گا، اللہ دنیا آخرت اندر تیری مدد کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن نے میاں کیا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور برائی دے کماں تے ایک دوجے دی مدد نہ کرے آجے، نیکی دے کماں تے ایک دوجے دی مدد کرے آجے۔ آج جناب والا اے معاشرے نو کی ہو گیا، بریاں جاپی چیزاں واسطے، برے کماں واسطے، غلط کماں واسطے ہمسائے دی مدد پہ کر دینے، لیکن نیکی واسطے ایک دوسرے دی مدد نہیں کر دے۔ اللہ واللہ ہمسائے
ہمسایا اگر نیکی دے معاملے اندر جائز کسے معاملے اندر مدد طلب کر دے تے میرے نبی نے فرمایا او دی مدد کرو۔ دوسرے نمبر تے میرے نبی نے فرمایا اگر ہمسایا توڑے کلو قرض منگ دے انہوں پیسے دے دیو، کیونکہ میرے محبوب پیغمبر تے نازل ہونے والا رب دا قرآن سچا ہمیاں، رب دا قرآن سچا۔ فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ، کائنات تیرے نالیو جن نے کسے دنیا تے غریب ہمسائے نو قرض دیتا انہیں سمجھو اللہ نو قرض دیتا ہے، تے جڑا اللہ نو قرض دے دیندہ ہے اللہ اچھے طریقے نال دنیا تے بھی واپس کر دے، تے کل قیامت والے دن بھی اللہ واپس کرے گا۔ اللہ غور کرنا، توجہ کرنا۔ تیسرے نمبر تے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اگر تواڈا ہمسایا اگر فقر و فاقے دا شکار ہو گیا ہے تے تامیوں دی مدد کیتی جائے۔ چوتھے نمبر تے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اگر تواڈا ہمسایا بیمار ہو گیا ہے تے دی بیمار پرسی کرو۔ میرے نبی نے فرمایا اگر بیمار پرسی واسطے صبح دے کر چلا جائیں گا شام تک 70,000 فرشتے تیرے لئے دعاواں کر دے رہن گے۔ اللہ ہمسایا بیمار ہے تے او دی بیمار پرسی کرنی ہے۔ اللہ اس واسطے میرے دوستو میرے پیارے بھائیو ایویں اپنے آپ اندر ہی گم نہ رہے کرو، اپنے کاروبار اندر ہی گم نہ رہے کرو، اپنے مال اپنی دولت اندر ہی مصروف نہ رہے کرو۔ جدو کر جاؤ نا تے پتہ کیتا کرو میرا ہمسایا بیمار تے نہیں ہے۔ اگر ہمسایا بیمار ہے تے میرے نبی نے فرمایا او دی بیمار پرسی کرنی ہے۔ تے پنجویں نمبر تے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اگر تیرے ہمسائے نو خوشی مل گئی ہے، اگر تیرے ہمسائے نو کوئی نعمت مل گئی ہے، اگر تیرے ہمسائے نے کار خریدی ہے، اگر تیرے ہمسائے نے نیا پلاٹ خریدیا ہے، اگر تیرے ہمسائے نے نیا گھر بنایا ہے، اگر تیرے ہمسائے نو کوئی رب نے نعمت دیتی ہے تے میرے نبی نے فرمایا انہوں مبارک بعد جا کے دینا بھی تیرا حق ہے۔ اللہ اج کی ہوندے اج مبارک بعد دیندے بھی نے تے یتوں وچوں حسد نال بھر جاندے نے، وچوں جیلس ہو جاندے نے، وچوں حسد کرنا شروع کر دیندے نے۔ نا اگر تیرے ہمسائے کو رب نے مال دیتا ہے، اللہ نے تیرے ہمسائے نو مال دیتا ہے تے حسد نہیں کرنا بلکہ او دے حق دعاواں کرنیاں نے، او دے واسطے دعاواں کرنیاں نے اور انہوں مبارک بات دینی ہے۔ اللہ اور جناب والا غور کرنا، توجہ کرنا۔ 6ویں نمبر تے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اگر تیرے ہمسائے نو کوئی دکھ پہنچے ہے تے انہوں حوصلہ دینا ہے، او دے نال تزیت کرنی ہے، انہوں جناب والا تسلی دینی ہے۔ 7ویں نمبر تے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اگر تیرا ہمسایہ فوت ہو گیا ہے او دے جنازے اندر ضرور شرکت کرنی ہے۔ اللہ 8ویں نمبر تے میرے نبی نے فرمایا او کائنات تیرے نالیو جدو ہمسائے دا گھر نیواں ہووے تے او دے گھر دے جناب والا نال دیوار نہیں اچھی نہیں کرنی کہ انہوں ہوائی نہ لگے۔ میرے محبوب نے فرمایا اللہ بے اذنہ ہی، ہاں اگر وہ اجازت دے وے تے پھر تسی جناب والا اپنا چبارہ اپنیاں دیواراں اچھیاں کر سکتے ہو۔ ہن ویکھو ہمسایاں دے کنے حقوق میرے محبوب پیغمبر نے دس دیتے نے۔ اللہ 9ویں نمبر تے میرے تیرے محبوب پیغمبر نے ایتھے تک بھی گل کر دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تسی کھانا پکا رہے ہو نا تے کھانا اگر اس طرح دا کہ وہ دی خوشبو آسے پاسے نال دے گھراں تک پھیل رہی ہے تے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اس طرح دا کھانا نہ بناؤ، اگر بناؤنا ہے تے پھر اس کھانے وچوں ہمسایاں دے گھر بھی کچھ نہ کچھ ضرور پہنچانا ہے۔ سبحان اللہ۔ آخری گل میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اگر اپنے گھر پھل لے کے آنے تے چھپا کے لے کے آنے، اگر اپنے گھر پھل لے کے آنے تے انہوں لکا کے لے کے آنے، اگر ہمسایاں دے بچے آنے ویکھ لیا انہاں دے دل تے تکلیف ہوئے گے، انہاں دے دل تے ٹھیس لگے گے، انہاں دے دل نو تکلیف پہنچے گے۔ اللہ واللہ اگر مارے ہمسایاں نے ویکھ لیا او کی کہن گے؟ اللہ واللہ اس واسطے میرے نبی نے فرمایا اپنے گھر پھل لے کے آنے تے لکا کے لے کے آنے، نہیں تے اپنے پھل وچوں کچھ ہمسایاں نو بھی ضرور دینے۔
جتھے میں پڑھانا نا مدرسے دے اندر جامعہ سیدن شہیدن بھائی اسماعیل صاحب ماشاءاللہ ساڑھے کول اکثر جاندے رہندے نے تے بابا جی صوفی عیش صاحب تسی نام سنیا ہوئے گا ماشاءاللہ اللہ دے نیک بندے انہاں دے بیٹے بھائی ابو بکر عیش مدرسے دے ناظم نے او گل سنا رہے سن کہ اسی کراچی نا رہندے سن جامعہ ابی بکر ماشاءاللہ بابا جی صوفی عیش صاحب چلا رہے سن انہاں دناں تے پروفیسر ظفر اللہ صاحب اللہ پاک انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں نازل فرمائے او ماشاءاللہ پروفیسر سن بڑی انہاں دی اچھی اس وقت تنخواہ سی لیکن ساری تنخواہ مدرسے تے خرچ کر دیندے سن بڑے اللہ دے نیک بندے ایک ہاتھ سے اندر اللہ نو پیارے ہو گئے اللہ اللہ محترم بھائی ابو بکر صاحب مینوں یہ واقعہ سنا رہے سن ہمسایاں نال پیار کرنے تے انج کرنے ہمسایاں دے نال حسن سلوک کرنے تے انج کرنے ہمسایاں دا خیال رکھنے تے انج کرنے محترم بھائی ابو بکر صاحب فرما رہے سن ساڈے گھر دے نال پروفیسر ظفر اللہ صاحب رحمت اللہ دا گھر خندہ سے اللہ انہوں نے جدوں میں پھل لے کے آنا تے جتنا پھل اپنے گھر واسطے لے کے آنا او نہیں پھل ہمسایاں دے واسطے لے کے آنا او نہیں پھل ساڑے گھر واسطے لے کے آنا پہلے انہوں نے ساڑے گھر دا دروازہ تے کھڑکانا پہلے انہوں نے ساڑے گھر دے دروازے تے دستک دینی ہمسایاں دے گھر دے دروازے تے دستک دینی انہوں نے پہلے اپنے ہمسایاں دے گھر پھل دینا تے بعد اندر اپنے گھر لے کے جانا اللہ لوگو ایسے نیک بندے بھی دنیا تے حالے موجود نہیں اللہ آج بھی دنیا انہوں نے یاد کر دیئے انہوں دا لگایا ہویا پودا تے مولانا صوفی عیش محمد حافظہ اللہ انہوں دیاں محنتاں آج بھی ہزاراں لوگ کی مستفید ہو رہنے جامعہ ابی بکر دے وچوں لوگ کے قرآن و حدیث پڑھ کے جا رہنے اور بھائی ابو بکر صاحب فرما رہے سن کہ میرے والد محترم بابا جی صوفی عیش صاحب جدوں پھل لے کے آندے نے تے ہمسایاں واسطے بھی پھل لے کے آندے نے اپنے پوتے تے حضرت بھائی ابو بکر دے بیٹے احمد نو کہندے نے پتر میرے بیٹے جا کے ہمسایاں دے گھر بھی جناب والا اے پھل دے کے آ میں عرض کرنا چاہنا کائنات دے رہے نالیو اللہ لوگو ہمسایاں نال اچھا سلوک کرو ہمسایاں نال بہترین سلوک کرو میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی نے ساری زندگی ہمسایاں نو خوش رکھیا ہمسایاں نو دکھ نہیں دیتا لیکن ایک ہمسایہ انہیں میرے محبوب پیغمبر نو دکھ دیتا ہے تے او دی گستاخی دا جواب رب نے آپ دیتا ہے ابو لہب نے ایک بھاری میرے نبی نو آکھیا تبن لکا یا محمد اے محمد تو تباہ ہو جائیں اے محمد تو برباد ہو جائیں جمیل ابو لہب دی بیوی میرے محبوب پیغمبر نو دکھ دین دیئے میرے نبی نو تکلیفاں دین دیئے میرے نبی فرمایا کر دے سن ہمسایاں دے دکھ یوتے جڑا صبر کرے گا ربیوں نو جنتی عطا کرے گا انہیں دکھ دینا میرے نبی نے صبر کرنا انہیں کوڑے سٹنے میرے نبی نے صبر کرنا انہیں کنڈے بچھانے میرے نبی نے صبر کرنا انہیں گانا دینیاں میرے نبی نے صبر کرنا ابو لہب نے گانا دینیاں میرے نبی نے صبر کرنا اس صبر دی جزائے اللہ نے آسمانہ تو قرآن نازل کر کے دے چھڑیے فرمایا تبت یداں ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب اے ابو لہب تو میرے محمد نو دکھ دینے میرا بے آسمانہ تو تیرے حق تیرے جناب والا تیرے خلاف قرآن نازل کر کے میں دس دیتا ہے جڑا ہمسایہ نو دکھ دے وے گا میں ربیوں نو پسند کردہ میں ربیوں نو پسند نہیں کردہ رب دا قرآن سچا میاں رب دا قرآن سچا فرمایا والجار ذل قربا والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبیل میں ہوں آخر تے بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان تے ایک شعر سنا دے میں اس تو بعد بات ختم کریے اللہ 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 رحمتاں دی اتھے چل دی نیرے کملی والا جتھے رکھ دا پیرے کہہ دیو رحمتاں دی اتھے چل دی نیرے
کملی والا جتھے رکھ دا پیرے میرے آقا جتھو لنگ دے جاون خوشبوان دے پہ ہلے آون میرے آقا جتھو لنگ دے جاون خوشبوان دے پہ ہلے آون گیت گاندا سارا شہر کملی والا جتھے رکھ دا پیرے مسلمانہ تمہیں اپنا اندہ کردار بنا کے ایک ہمسایہ تے کی پورا بازار ہی تیری تعریف کرے پورا محلہ تیری تعریف کرے انشاءاللہ پھر کل قیامت والے دن نبی پاک دے جان سارا چا اللہ تعالیٰ ساڑا نام لکھ دے گا انشاءاللہ اللہ نجات پکی کر دے گا وآخر دعوانا الحمدللہ